بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج آپ لوگ جو ہے سیرت النبی کے سلسلے کی قسط نمبر 14 ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان کرنے کا کھلم کھلا اعلان کرنے کا جب حکم ہوا تو کس طریقے سے آہستہ آہستہ لوگ جو ہے مسلمان ہونے لگے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ نیز یہ کام بھی بھائی بندوں سے شروع کریں اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں اور رشتہ داروں اور میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو وہ بھی ڈریں اور گھبرائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گھر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے کہا، کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا، حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ داروں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکیں تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیریں، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا، بولا، محمد، یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی ہیں، دیکھو تم وہی راگ اپنا لو جو ان کو بھلا گئے ہو۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں، تم اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہوئے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کا حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑے اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اپنی بات میں اڑ گیا، اپنی بات اس نے پہلے شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں کہ اس دوسرے پکڑیں کہ میں اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالہ کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سب سن کر وہ بے تاب ہو گئیں اور بولے، میرے بھائی، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے
تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے، ہمارا بھتیجا ہے۔ ابو لہب بہت زور کا کہکا لگاتے ہوئے بولا، تمہارا کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں اور گھر میں بیٹھ رہی، اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ اب ابو طالب بول پڑے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، بات فائنل۔ ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا صحیح نہیں، یہ لوگ بات نہیں مان رہے، یہ لوگ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ ڈھیٹ ہیں، فلاں فلاں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات ہی لیے دل میں رہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور نیت یہی تھی، اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔ پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا، دیدبان خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں تو تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اس کی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پاگل کی بڑھ جانے کہا اور حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا تھا، بدن میں کچھ یوں ہی سا چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی تھیں مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا یہ! لڑکے کی یہ بات سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا قہقوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ ٹونٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں، مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو! لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بےتابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہی کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیوں، خدا کی ناراضگی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگار، چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اس لیے بلایا تھا؟ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا اور کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس کا انداز
اور سخت ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا. یعنی ہر مرتبہ ابو لہب جو ہے وہ بیچ میں ٹانگ اڑاتا رہا. ہر بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے اس کو بیچ میں ہی دبانا چاہا. ہر بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسروں تک پہنچانا چاہتے اس کے بیچ میں ہمیشہ رکاوٹ بنا رہا. آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں. کوئی کہتا بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں اور نہ سن سکیں. کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کروا دیتا. اچھا ناظرین، یہ قسط میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. آگے اور بھی کچھ ہے کہنے کو انشاءاللہ تعالیٰ. وہ قسط ہم آگے کنٹینیو کریں گے قسط نمبر 15 میں اور قسط نمبر 16 میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید اس پر بیان ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.